بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں ہوں پروفیسر حکیم اسحاق سلطان اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، جیسے آگے موسم سردی کا آ رہا ہے اور اس سردی کے اندر اکثر لوگ جو ہے وہ نزلہ زکام کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ نزلہ زکام ہونے کی اصل وجہ جو ہے وہ ہوا کے اندر موجود وائرس اور بیکٹیریا ہوتے ہیں، جو انسان کو ناک کے راستے جب اس کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو یہ نزلہ زکام کی علامات پیدا کرتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو ہے ناک سے پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں جن کا ناک بند ہو جاتا ہے، کچھ لوگوں کو گلے میں خراش ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کو کھانسی بھی آنا شروع ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کے اندر رطوبت جو ہے وہ گلے کے اندر گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس کی پھیلنے کی بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں چونکہ سردیوں کے اندر لوگ بہت ہی قریب ایک دوسرے کے بیٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے وائرس یا بیکٹیریا چھینک کے راستے ایک سے دوسرے کے اندر منتقل ہو جاتا ہے۔ اس طرح چھینکنے سے، کھانسی کرنے سے بھی یہ وائرس یا بیکٹیریا ایک سے دوسرے کو لگ جاتا ہے۔ اس طرح اگر کوئی متاثرہ شخص جو ہے وہ بہت قریب کے فاصلے پر بیٹھے تو اس سے بھی ایک سے دوسرے کو یہ مرض منتقل ہوتا ہے، اور اگر اس کے استعمال کی کوئی چیزیں کوئی دوسرا صحت مند شخص استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر بھی یہ مرض پیدا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پر ہاتھ ملانے سے، شیک ہینڈ کرنے سے بھی یہ مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ دوستو، ہمارے ناک کے اندر 3 قسم کے جو ہے وہ خلیات بکثرت سے جو پائے جاتے ہیں، ان میں سے ایک اعصاب ہے، دوسرے عضلات ہیں، اور تیسرے غدد ہیں۔ تو یہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں، ہم بند نزلے کے بارے میں کہتے ہیں، جس کے اندر مریض کا ناک بند ہو جاتا ہے اور اس کو چھینکیں آتی ہیں، لیکن چھینک ایک قطرہ بھی اس کے ناک سے پانی کا خارج نہیں ہوتا، بلکہ وہ اکثر کہتا ہے جی میرا ناک ہی بند ہو گیا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ تو دراصل یہ پرابلم جو ہے ناک کے عضلات میں جب سوزش ہو جاتی ہے تو اسے ہم نزلہ بند بھی کہتے ہیں، اور خشکی کی وجہ سے پیدا ہونے والا یہ مرض ہوتا ہے۔ تو دوستو، اس کا علاج ہے، اگر پھر ہم ایسی ادویات سے کریں جیسے کہ اینٹی الرجی ادویات ہوتی ہیں، تو اس سے خشکی اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور ناک مریض کا بالکل بند ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے سانس نہیں لیا جا سکتا۔ اس کا منہ کا ذائقہ اکثر کڑوا رہتا ہے، اس کو سردی زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ رات کے ٹائم جس کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، دن کو تھوڑا بہت وہ چلتا پھرتا ہے، گرمی جسم میں پیدا ہوتی رہتی ہے تو اس کا جو ہے یہ بند نزلہ کسی قدر بہتر ہوتا ہے اور مریض سانس لیتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی رات کو سوتا ہے، اور رات کا پہر بھی آپ کو پتہ ہے سردی زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے پھر یہ بند نزلہ اور اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، مریض جو سانس نہیں لے پاتا، یا اس کے پیشاب جو ہے وہ بھی سرخ رنگ کا ہوتا ہے، اکثر اس کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، اور اس کے پیٹ کے اندر گیس اور افارہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کچھ بھی کھاتا ہے تو اس کے پیٹ میں گیس اور افارہ ہو جائے گا، اس کے جسم میں اور جوڑوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی نیند بالکل اچاٹ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ علامات ہوتی ہیں جو بند نزلے کی ہوتی ہیں، اور اس کا علاج کبھی بھی عام ادویات سے نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ایسی ادویات سے ہم علاج کرتے ہیں جو ناک کے عضلات کی سوزش کو ٹھیک کر دے۔ جیسے ہی ناک کے عضلات کی سوزش ٹھیک ہوتی ہے، یہ مریض بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 2 سے 3 دن کے اندر یہ مریض بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اس کا بڑا ہی آسان اور سادہ سا نسخہ ہے، میں آپ کے سامنے بتا دوں۔ اس کے لیے ہمارے طب یونانی میں بڑا مشہور و معروف نسخہ ہے، جسے ہم کہتے ہیں اکسیر جگر۔ کلمی شورا، جوخار، نشادر، رحمت خطائی، یہ چاروں چیزیں جو ہیں برابر وزن میں لے کے اسے فائن پاؤڈر کر لیا جائے، اور اس کو جو ہے وہ آدھی چمچ صبح دوپہر شام جو کھانا کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کی جائے، اور مریض کو تمام تر کھٹی چیزیں، تلی ہوئی چیزیں، پراٹھا وغیرہ اور وہ دوسری خشک چیزوں کا استعمال بالکل بند کروایا جائے، تو یہ مریض 2 سے 3 دن کے اندر ہی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ناک جو بالکل بند ہو رہا تھا وہ ایسا ایسا ناک سے رطوبت خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور مریض جو ہے اس کو بالکل سکھ کا سانس آنا شروع ہو جاتا ہے۔ پروفیسر حکیم اسحاق سلطان فرام لاہور، پاکستان۔